الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقته عنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. برا خوشنودیے طیبہ طیبہ طاہرہ زہرا راضیہ مرضیہ ام ابیہا فاطمہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. برائے صحت و سلامتی جمیع حاضرین عزاداران مظلوم کربلا زائرین آئمہ معصومین علیہم السلام بلند آواز سے صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْأَعْلَى بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. نعرہ تکبیر. سب مل کے رب کبریا کا نام جس طرح عظیم ہے سب مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت
यजीदियत और मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलावत। खुदावंद मुतआल रहमान व रहीम के अनगिनत एहसानात पर उसका हक के शुक्र अदा तो नहीं हो सकता, लेकिन उसी का फरमान है न इन शकरतुम न अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र बजा लाओगे तो यकीनन मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता करूंगा। मैंने कई मर्तबा अर्ज किया, खुद कुरान करीम में रब्बे कायनात का ये फरमान है, इन तउद्दु निअमतल्लाह, अगर तुम सारे मिलके जिन्नो इंस मलाइका अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दो तो अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। चाहे जाए कि उनका हक के शुक्र अदा किया जाए, लेकिन क्योंकि उसका फरमान है कि शुक्र अदा करो ताकि मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता करूं। सूरह रहमान में ये आयत कितनी मर्तबा दोहराई गई, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नो इंस तुम अल्लाह की किस किस नेमत को ठुकराओगे। यही सूरत हाल है, हम अल्लाह की किस किस नेमत का हक की शुक्र अदा कर सकते हैं। यकीनन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये पूछा गया कि मालिक का हुक्म है कि शुक्र अदा करो, हम शुक्र कैसे अदा करें? क्या हाथ में 1000 दाने की तस्बीह लेके बैठ जाएं और सुबह शाम शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्र अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहें? क्या ये शुक्र है? फरमाया नहीं, ये तो सिर्फ ज़बान की नोक से हक के शुक्र है। हक के शुक्र अदा करना ये है कि अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें अता फरमाई हैं उन नेमतों को मखलूक खुदा की खिदमत में सर्फ करना, इस्तेमाल में लाना, ये है हक के शुक्र, ये है शुक्र अदा करने का तरीका। तो जाने ग्रामी, अगर खुदा ने आपको जवानी अता की है तो जवानी से कमजोरों की मदद करना जवानी का हक के शुक्र। अल्लाह ने आपको बुजुर्गी अता फरमाई है तो नौजवानों की रहनुमाई करना, उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करना, ये बुजुर्गी का हक के शुक्र है। अल्लाह ने आपको इक़्तिदार अता किया है, मखलूक खुदा को मुसीबतों से निकालना, तकलीफों से निकालना, ये उसका हक के शुक्र है। अजीज़ान गिरामी, मैं अपनी ही खिताबात के दौरान ये अर्ज कर चुका हूँ, अल्लाह की हर नेमत अपनी जगह पर बड़ी अजमत की हामिल है। कभी किसी नेकी को छोटी नेकी न समझा करो, कभी किसी गुनाह को मामूली गुनाह न समझा करो। हो सकता है कभी वही छोटी सी नेकी तुम्हारी निजात की ज़ामिन बन जाए और कभी वो छोटा सा गुनाह तुम्हारी जिल्लत रुसवाई और तबाही और बर्बादी का बायस बन जाए। ऐसा गिरामी, लेकिन नेमतों में फर्क जरूर है, लेकिन एक नेमत ऐसी है जो विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद की नेमत और खास तौर पर विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नेमत उज़्मा है कि जिसका हक के शुक्र अदा हो ही नहीं सकता, लेकिन खालिक का हुक्म है अदा करो। तो कैसे अदा करना चाहिए? तो ऐसा गिरामी, पूरी दुनिया में फैल जाओ, एक एक का बाजू पकड़ पकड़ के, एक एक बंदे को जलोड़ के उस तक पैगाम विलायत अली पहुंचाते जाओ, शायद अली की विलायत की नेमत का हक अदा हो जाए। शायद फिर भी हक के शुक्र अदा नहीं हो सकता, लेकिन मालिक का ये फरमान है। तो लिहाजा गिरामी, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फज़ाइल मनाक़िब हर खतीबा के बयान करता है। हमारी मजालिस महफिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے بیان کرنے پر مشتمل ہوتا ہے، کیا باقی معصومین کے فضائل نہیں ہیں؟ کیا باقی آئمہ کے فضائل نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم صرف علی ابن ابی طالب کے فضائل کو زیادہ سے زیادہ بیان کرتے ہیں؟ تو گرامی انسان یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہر آنے والا لمحہ انسان کو تکامل کی طرف لے کے جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اس کے علم میں اضافے کا باعث بن رہا ہے، لیکن ہم دنیا کے سامنے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بار بار بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی تصدیق قرآن سے بھی ہوتی ہے، فرمان رسول سے بھی ہوتی ہے، اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں، جنوں اس لکھنے والے بن جائیں، فرشتے حساب کرنے والے بن جائیں، کلمے ختم ہو سکتی ہیں، سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، لکھنے والے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ علی 12 اماموں میں سے علی کا کون سا نمبر؟ سب سے پہلا۔ تو عزیزان گرامی صدیوں سے علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، دنیا آج تک پہلے امام کو نہیں پہچان سکی، وہ بعدوں کو کیا پہچانے گی؟ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ کہتے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا، ہمارے پاس اتنا قیمتی اسلحہ، ایک سے ایک تباہی و بربادی کا سامان، ایک سے ایک تدبیر، اکیلا امام مہدی کیسے مقابلہ کرے گا؟ ارے دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ کل ہی کی تو بات ہے کہ ایک نادان، ایک احمق یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم امام مہدی کا راستہ روکیں گے، ہم امام مہدی سے جنگ لڑیں گے۔ ارے جو تم اپنے گھر کی حفاظت کر نہیں سکتے تو امام مہدی سے لڑے گا؟ اس امام نے ظہور اسی کعبہ میں فرمانا ہے، اسی کعبہ حجر اسود اور دروازے کے ساتھ پشت لگا کے اعلان کرنا ہے کل جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہیں سے لشکر اسلام لے کر 313 کا لشکر توجہ، ہم دعا مانتے ہیں ہر روز کہ میرے اللہ ہمیں امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، مانتے ہیں نا سبھی دعا مانگنی چاہیے۔ 313 کا عدد سن کے گھبرا نہیں جانا، کیوں؟ خدا یہ بتانا چاہتا ہے اسلام اور کفر کا سب سے پہلا مارکا جو لڑا گیا تھا اس میں بھی 313 تھے، اور اسلام اور کفر کا جو سب سے آخری مارکا لڑا جائے گا اس کے کمانڈر بھی 313 ہوں گے، نہ کل تم 313 کا مقابلہ کر سکے نہ آج کر سکو گے۔ لیکن یاد رکھیے یہ 313 کمانڈر ہیں، یہ پارلیمنٹ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، خواتین مایوس نہ ہو، اس میں 50 خواتین بھی موجود ہیں، اور پھر ان کمانڈروں کی کمانڈ میں لاکھوں ہزاروں ہوں گے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ ارے 313 میں نہ صحیح ہمیں ان کے جاروب کشوں اور جھاڑو برداروں میں شمار فرما لینا۔ کیسے مقابلہ کریں گے؟ اعتراض کرتے ہیں ارے وہ ذوالفقار جو اللہ نے آسمان سے نازل کی تھی، پورا زمانہ جب اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اس کی اپنی خصوصیت، اس کی اپنی عظمت، جنگ صفین زوروں پر ہے، حضرت مالک اشتر کی تلوار بھی کاٹ رہی ہے، علی کی تلوار بھی کاٹ رہی ہے، کاٹتے کاٹتے جب مقتولوں کو گنا گیا، ایک لمحہ کے لیے مالک اشتر کے ذہن میں یہ خیال باطل آ گیا کہ آج
علی کے تلوار سے کٹنے والے اور میری تلوار سے کٹنے والوں کی تعداد برابر ہے۔ ابھی آپ یہ سن رہے تھے، یہی صورتحال یہاں تھی۔ مالک کا یہ سوچنا تھا، کل یہ دور سے کہا کہ مالک کیا سوچ رہے ہو؟ تیری تلوار میں اور میری تلوار میں بڑا فرق ہے۔ تیری تلوار کے سامنے جو بھی آتا گیا کٹتا گیا، لیکن علی کی تلوار کے سامنے جو بھی آیا اس نے دیکھا اگر اس کی ساتویں پشت میں بھی کوئی علی اللہ والا ہے، اسے چھوڑتی گئی، باقی کاٹتی گئی۔ کتاب نجم و ثاقب، کتاب نجم و ثاقب، جس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سرکار حجت امام زمان علیہ السلام اپنے جد نامدار امیر المومنین علی بن ابی طالب کی اسی تلوار کو لے کر پوری کائنات کے کفر کے مقابلے میں آئیں گے تو اس تلوار کا انداز ہی بدل جائے گا۔ آج تباہی کے سامان کے انداز بدلنے والوں، اس پہ فخر کرنے والوں، امام نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس تلوار کی نوک سے دھواں نکلے گا۔ وہ دھواں اتنی طاقت اور معرفت رکھتا ہوگا کہ جس جس کے دل میں بغض آل محمد ہوگا اسے واصل جہنم کرتا جائے گا، جس جس کے دل میں حب آل محمد ہوگا اسے چھوڑتا جائے گا۔ ہم ہر روز دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک شادی میں جانا پڑا۔ شادی بڑی عجیب غریب تھی، 1,44,000 جوڑے کی شادی تھی۔ کتنی؟ 1,44,000 جوڑے کی شادی۔ این جی اوز کے مختلف کام ہیں، پیسہ کمانے کے بھی لگانے کے بھی۔ کہا کہ دنیا کو امن کا گہوارہ ہونا چاہیے۔ کیسے امن کا گہوارہ بن سکتا ہے کہ بین الادیان شادی کی جائے، ہندو کو سکھ سے، سکھ کو یہودی سے، یہودی کو عیسائی سے، عیسائی کو فلاں سے۔ مجھے بلایا گیا کہ آپ نے ان نئے جوڑوں کی شادیوں کی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ میں پورے عالم اسلام کی نمائندگی کر رہا ہوں، لیکن کوئی مسلمان جوڑا اس میں موجود نہیں تھا۔ اب جب ان کی رسم کے مطابق 1,44,000 کا نکاح ہو گیا تو اب مرحلہ آ گیا دعا کا۔ اب جب میری باری آئی تو ظاہر میرے لیے ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ میں کافر کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، میں مشرک کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، میں دشمن خدا کی ہدایت کی دعا تو مانگ سکتا ہوں، اس کی سلامتی کی نہیں۔ میں اس کی سلامتی کی نہیں۔ جہاں چھوٹی سی مثال دیتا چلوں، حضرت صفوان جمال امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی، حج پہ کاروان لے جایا کرتے تھے۔ حج کے کاروان ایک سال ہارون رشید کو اپنے اونٹ کرائے پہ دے دیے حج کے لیے۔ ہارون رشید صفوان جمال کے اونٹ کرائے پہ لے کے، آج کی زبان میں جہاز گاڑیاں کرائے پہ لے کے حج پہ چلا گیا۔ ابھی حج سے واپس نہیں آیا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پتا چلا کہ صفوان نے ہارون رشید کو حج کے لیے کرائے پہ اونٹ دیے ہیں۔ پوچھا صفوان سنا ہے کہ تم نے ہارون رشید کو اونٹ دیے ہیں کرائے پہ؟ ہاں مولا دیے ہیں، حج کے لیے دیے ہیں۔ کہا ہاں ہمیں علم ہے تم نے حج کے لیے دیے ہیں نا حج کے لیے؟ کہا مولا۔ کہا پھر تم یہ بھی سوچتے ہوگے، یہ بھی دعا کرتے ہوگے
کہ تمہارے اونٹ خیریت سے واپس آ جائیں، تمہارے اونٹ کرائے پہ لے جانے والا بھی سلامتی سے واپس آ جائے، تاکہ تمہارا کرایہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں تمہارا پیسہ نہ مارا جائے۔ عرض کرتا ہے مولا ہاں یہ تو ہے۔ تو امام فرماتے اچھا تم ہمارے دشمنوں کی سلامتی کی دعا کیا کرتے ہو؟ یہ سننا تھا۔ اس کے بعد صفوان نے انگوٹھی بیچ دیے کہ نہ ہوں گے نہ ظالموں کے کرائے پہ دینا پڑے گا۔ تو میرا بھی امتحان تھا کہ مسلموں کے لیے دعا کروں، کافروں کے لیے دعا کروں، یہودیوں عیسائیوں کے لیے دعا کروں؟ نہیں، لیکن میرے لیے موقع تھا کہ اقوام عالم کے سامنے اسلام کا پیغام ازدواج پہنچاؤں۔ اسلام میں حقوق زوجیت کیا ہے، اسلام میں نظام ازدواج کیا ہے۔ چند لمحوں میں میں نے دنیا کے کتنے ممالک کے سامنے اپنا یہ پیغام پہنچانے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جانتے ہو کون سی دعا مانگی؟ اللہم کن لولیک الحجۃ الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ دعا مانگ کے اتر آیا، دنیا کے ہزاروں چینل سے یہ دعا نشر ہوئی۔ انتظامیہ نے اعتراض کیا کہ آپ نے ان جوڑوں کی کامیابی کے لیے دعا نہیں مانگی۔ تو میں نے عرض کیا میں نے دعا اپنے عقیدے کے مطابق مانگنا تھی نا جی۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ارض و سما، یہ زمین و آسمان، یہ پوری کائنات اگر قائم ہے تو امام مہدی علیہ السلام کے وجود مقدس کی برکت سے۔ اگر امام مہدی کی سلامتی کی میں نے دعا کی ہے، امام مہدی سالم، ارض و سما باقی، ارض و سما باقی، یہ جوڑے باقی، یہ جوڑے باقی، ان کا مستقبل باقی، تو لذا میں نے اصل کے لیے دعا مانگی ہے۔ تو حقیقت میں امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کا مقصد اپنی سلامتی وجہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں کا اور بات بھی عرض کرتا چلوں، اسی 9/11 کے بعد، آج شاید 9/11 ہی ہے نا میرے خیال میں کہ نہیں وہ آنے والا نہیں جو بھی جی، تو یہ واقعہ اس کے بعد وہاں پھر مجھے ترجمانی کا موقع ملا کہ ورلڈ پیس کیسے ممکن ہے۔ تعلیمات محمد و آل محمد کو عملی حوالے سے بھی سوچا کرو کہ زندگی میں ان کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ دنیا والوں، اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے میرے پاس فارمولہ موجود ہے، پوری دنیا کے پاس موجود نہیں۔ ایک طالب علم کو، ایک ابا کبا والے مولوی کو کی زبان سے یہ سن کے اقوام عالم متوجہ ہو گئے اور کہا کہ وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زمان آتا ہے کہ جب میرا 12واں ظہور کرے گا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دے گا جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ زمین اور ارض و سما امن و سلامتی کا گہوارہ بنے تو آؤ امام مہدی علیہ السلام کو پہچانو، امام مہدی کی سیرت کو پہچانو، ان کے کردار کو پہچانو، ان کی غلامی اور بیعت میں آ جاؤ، یہ دنیا سلامتی میں بدل جائے گی۔ لیکن یاد رکھو دنیا کا میڈیا میرے پیچھے تھا، یہ اعزاز بھی آپ کو ہے کہ وہ 313 کو لے کر مسجد کوفہ میں پہنچیں گے۔ کہاں پہنچیں گے؟ ذرا اونچا نام لو۔ مسجد کوفہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جہاں اللہ نے اپنے سب سے پہلے خلیفۃ اللہ، اپنے سب سے پہلے ولی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم کو تو اسی مسجد کوفہ میں۔ تو جہاں سب سے پہلا خلیفہ الہی آیا، اللہ کے خلیفے کی بات کر رہا ہوں، توجہ ہے، میں کسی اور خلیفے کی بات نہیں کر رہا، میں خلیفۃ اللہ کی بات کر
अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा में भेजा और ये सिलसिला खिलाफत चलता रहा। कभी दाऊद को खलीफा बनाया, कभी इब्राहीम को इमाम बनाया, कभी हारून को वजीर बनाया, कभी किसी को खलीफा बनाया। ये खुलफा और ये औसिया का सिलसिला चलता चलता ऐसा गिरानी जब पहुंचेगा और पहुंच चुका है हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलातो वस्सलाम तक, जो अल्लाह के सबसे आखिरी खलीफा, अल्लाह के आखिरी खलीफातुल्लाह, उसी मस्जिद कूफा में तशरीफ लाएंगे जहां से खिलाफत शुरू हुई थी, वहीं पर खिलाफत खत्म होगी। तवज्जो है भाइयों, गोया कि दौरे खिलाफत जहां से शुरू हुआ था वहीं पर मुकम्मल होगा। जब वहां आप पहुंचेंगे, नमाज जुमा की जमात कराएंगे, मस्जिद छोटी पड़ जाएगी। असहाब कहेंगे मौला मस्जिद छोटी है, अम्र देंगे कूफा से करबला तक मस्जिद बनाई जाए, कूफा से करबला तक मस्जिद बनाई जाए। 1000 दरवाजों पर मुश्तमिल मस्जिद बनेगी। ये कूफा से करबला तक की मस्जिद, ये बनेगा इस्लाम का कैपिटल। और यहां से कलमा विलायत अमीरुल मोमिनीन और हुसैन इब्न अली की सदाए मज़लूमियत पूरी दुनिया में लहराएगी। और आज आप मीडिया में देख चुके हैं कि इस वक्त तक दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी नमाज जमात नजफ और करबला के दरमियान हो रही है। की कहानी सुन ले, हम आजादारों की बस आखिरी हसरत है यही, नूह शब्बीर का एक तेरी ज़बानी सुन। अच्छा गिरामी, इस्लाम का कैपिटल जहां बनेगा, बन चुका, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनकरीब ओपन होने वाला है करबला का। ये जो हम कभी सुनते थे खबरें, ज़हन तस्लीम नहीं करता था कि इमाम ज़माने के अनुसार मशरिक में होंगे तो सुबह आपके पास, मगरिब में होंगे तो सुबह आपके पास। तो आज का ये एयरपोर्ट भी हमें मुतवज्जे कर रहा है करबला का कि ज़हरी वसाइल भी ऐसे बनते जा रहे हैं। और ये भी हालात आपके सामने कि दुनिया का कुल सफर 8 घंटे का रह गया है। कला में जाओ और नीचे आ जाओ तो गोया कि ये सारे वसाइल जो इकट्ठे होकर करबला की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, हमें झंझोड़ रहे हैं। इमाम ज़माना की गुलामी का दावा करने वालों, अभी आपने सुना सिर्फ इमाम ज़माना नहीं, रसूलुल्लाह से लेकर सरकार इमाम ज़माना तक हम हर एक के बारे में ये कहते हैं ना कि अंत तस्माओ कलामी व तरुद्दो सलामी। किसी भी मासूम के कब्र के दरवाजे में पहुंच जाओ, इजाजत नहीं है तो उनके घर में बगैर इजाजत के कदम रखो। इजाजत लेते हुए कहते क्या हो, अंत तस्माओ कलामी, मौला तुम मेरी बात सुनते हो, व तरुद्दो सलामी, मेरे सलाम का जवाब देते हो। क्या इजाजत है कि अंदर दाखिल हो जाओ? इमाम तो मौजूद है ना, अभी सुन लिया कि हर रोज का नामा अमाल इमाम की खिदमत में पहुंचता है। यहां मैं अपने समय सबसे पहले अपने आप से फिर आप सबसे सवाल करता, हम हर रोज कितना वक्त देते हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को? आखिर तक जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, 24 घंटों में कितना वक्त देते हैं? टेलीफोन के लिए तो हम 24 घंटे, क्या 10 मिनट, क्या 15 मिनट, क्या 20 मिनट, क्या घंटा, क्या आध घंटा? अरे भाई अपने जमाने के इमाम से बातें कर लिया करो। वो सुनते हैं ना जी, जवाब भी देते हैं कि नहीं? यही वजह में मार्फत इमाम ज़माना की दुआ को कहा गया है। मार्फत और चीज है, आम पहचान और चीज है। और पहचान तो ये कि इनका नाम ये, इनके बाप का नाम ये, इनकी माँ का नाम ये, जहां पैदा वो यहां रहते हैं। लेकिन ये नहीं, मार्फत ये कि अल्लाह ने उनको क्या कमालात अता फरमाए हैं। यही वजह रिवायत में मौजूद है कि वो हर वक्त हमारी मुश्किल में होते हैं। अगर वो ना होते हमें तो जिंदा न रहने देता। और इसलिए रिवायत में एक जब जरूर फरमाएंगे
اور دیکھیں گے تو لوگ پریشان ہوں گے، مولا ان کو تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا تھا۔ تو میرے بھائیو پھر وہی پہلے دن کی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہے کہ اصلی عزادار مظلوم کربلا کا امام زمان علیہ السلام ہے، وہ اپنے دادا کا پرسہ لینے کے لیے مختلف عزاخانوں میں جاتے، کیا ہمارا عزاخانہ ایسا ہے کہ یہاں وہ آ سکے؟ کیا ہمارا گھر ایسا ہے کہ وہ آ سکے؟ اور یاد رکھیے امام کا مقام تو بہت بلند، کوئی اس کے ساتھ نسبت نہیں ہے، رزق حلال کھانے والا، اس کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ عقائد کو دیکھتا ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کے وہ شاگرد رشید سید رضی اور سید شریف کہ جنہوں نے نہج البلاغہ مرتب کیا تھا، دونوں بھائیوں کا ماں نے امتحان لیا۔ ذرا پہلے سے بات شروع کر دیتا ہوں، سلوات پڑھ دیجیے بلند آواز سے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نواب اربع کے نام لکھے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام نے اپنے زمانہ غیبت صغریٰ میں اپنے 4 خاص نائب مقرر فرمائے تھے۔ جی وہ کتنی عظمت کے مالک ہوں گے جو نگاہ امامت میں رتبے پر فائز ہوئے۔ اب ان کے ظاہری عمل کو نہ دیکھنا، کوئی گھی بیچتا تھا، کوئی کچھ چیز بیچتا تھا، حالات و واقعات کا یہ تقاضا تھا کس لباس میں پیغام امامت کو پہنچانا ہے۔ سلسلہ غیبت امام زمان علیہ السلام کے بعد جن فقہا کی تقلید اور ان کی اطاعت کا امام زمانہ نے ہمیں حکم دیا تھا وہ بھی عام نہیں تھے۔ کل میں نے عرض کیا تھا جب تک امام معصوم تک ہماری رسائی موجود ہے اس وقت تک اجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں۔ اجتہاد اس وقت شروع ہوتا ہے، ولایت تشریعہ اس وقت شروع ہوتی ہے جو اب زمانہ غیبت کبریٰ ہے، اور یہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے حکم سے ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے نائب مقرر فرمائے تھے شیخ مفید علیہ رحمہ، وہ جلیل القدر عالم بزرگوار کہ جن کو لفظ مفید کا لقب امام زمانہ نے عطا فرمایا تھا۔ ایھا الاخ الصدیق الشیخ المفید، اے میرے بوڑھے بھائی، پیارے بھائی، اے شیخ مفید، مفید نام نہیں ہے تو خود سوچو وہ کتنی عظمت کا مالک ہوگا، عالم اور جو ہے جس کو امام زمانہ بھائی کہیں، خواب دیکھتے ہیں۔ اپنے مدرسہ کے سامنے صبح کا وقت ہے، ایک معظمہ جو علی الظاہر خواب میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ایک ہاتھ میں حسن علیہ السلام کو لیے ہوئے، دوسرے ہاتھ میں حسین علیہ السلام کو لیے ہوئے تشریف لاتی، شیخ کو سلام کر کے کہتی ہیں شیخ اے مفید میرے ان بیٹوں کو علم فقہ پڑھا۔ یہ خواب سن کے اٹھ بیٹھتا ہے، شیخ مفید زارو قطار روتا ہے، ساری رات روتا رہتا ہے، میں اور امام حسن اور حسین کو پڑھا، میری کیا حیثیت؟ اپنے لیے شگون بد سمجھا، روتے روتے صبح اپنے مکتب میں آ کے اسی جگہ بیٹھ گیا۔ اچانک کیا دیکھتا ایک دروازہ کھلتا ہے، وہی منظر جو آج خواب میں دیکھا تھا، ایک سیدہ داخل ہوتی ہے، ایک بچہ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، وہی منظر دیکھ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ آنے والی مخدرہ کون ہے۔ اسی طرح آ کے سلام کیا اور سلام کہنے کے بعد وہی لفظ کہے اے شیخ میرے ان بچوں کو علم فقہ پڑھاؤ۔ یہ سننا تھا، ادب و آداب سے جڑ کے کہتے ہیں مجھے رات کا حکم مل چکا ہے، مجھے مخدومہ کائنات زہرا نے حکم دیا، میں نے پڑھانا کیا ہے، میں تو ان سے کچھ سیکھوں گا۔ اور جو ہے زرگرانی یہ تھے سید رضی اور مرتضی۔ سید رضی کو کہا طالب علموں کے لیے مولا علی علیہ السلام کے فرامین میں سے کچھ کلمات، کچھ خطبات، کچھ فرامین جمع کرو جو علم میں اخلاق کا باعث بھی ہو اور عربی ادب کا باعث بھی ہو۔ یہ چھوٹی سی کتاب نہج البلاغہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے
جس کا متبادل آج تک دنیا نہیں لا سکی. یہ سید رضی نے چھوٹے طالب علموں کے لیے ایک خلاصہ لکھا تھا, ابھی حال ہی میں اس کو مکمل کیا ہے. تم کے ایک سید صادق موسوی نے جو 7 جلدوں پر یہاں موجود ہے اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو جا کر پیش کی گئی, تو اس باقی مون نے یہ کہا تھا کہ اقوام متحدہ کی لائبریری میں اس سے بڑا کوئی قیمتی ذخیرہ نہیں ہے جو یہ آپ نے دیا ہے. تو جناب بھائیو, مختصر کہنا چاہتا ہوں, اسی سید رضی مرتضیٰ کو ماں نے رزق حلال کھلایا تھا. کیا کھلایا تھا؟ اب آپ چپ ہو گئے ہیں اس لیے کہ مولا کی ولایت کے دوسرے پہلو سامنے آ رہے ہیں نا جی. اب ذرا اس میں بھی نعرے لگانا. تو جو ہے ایک دن ماں امتحان لیتی ہے اپنے دونوں بیٹوں کا کہ یہ کتاب, یہ فلاں چیز میں اس بیٹے کو دوں گی جس نے آج تک کوئی فعل حرام نہیں کیا. دونوں کہتے ہم نے کوئی حرام نہیں کیا. کہ اسے دوں گی جس نے کبھی کوئی واجب نہیں چھوڑا. دونوں کہتے نہیں چھوڑا. کہ اسے دوں گی جس نے کبھی کوئی سنت کام نہیں چھوڑا. دونوں کہتے ہم نے سنت بھی نہیں چھوڑا. کہا پھر اسے دوں گی جس نے کبھی کوئی مکروہ کام نہیں کیا. دونوں کہتے ہم نے مکروہ نہیں کیا. توجہ ہے, واجب وہ ہوتا ہے جسے چھوڑنے کی اجازت نہیں, حرام وہ ہوتا ہے جسے کرنے کی اجازت نہیں, سنت وہ ہوتا ہے کر لو ثواب ہے, نہ کرو گنہگار نہیں ہوگے. مکروہ وہ ہے چھوڑ دو ثواب ہے, نہ چھوڑو گنہگار نہیں ہوگے. اور 5واں شریعت کا حکم ہے مباح, کر لو تو کوئی فرق نہیں, نہ کرو تو کوئی فرق نہیں. مثال کے طور پر یہ پانی کا گلاس, مجھے لگی ہے پیاس, میں نے ایک گلاس پی لیا, پیاس بجھ گئی. اب میں نے کہا ذرا ایک گلاس اور دے دو. یہ جو اور لے رہا ہوں نا یہ ہے مباح, پی لو تو کوئی حد نہیں, نہ پیو تو کوئی حد نہیں. اس وقت ماں پوچھتی ہے میں اسے یہ انعام دوں گی کہ جس نے مباح کام نہیں کیا. ایک بھائی کھڑا ہو گیا, ایک بیٹھا رہا. ایک نے کہا میں نے مباح کیا ہے, دوسرے نے کہا میں نے مباح بھی نہیں کیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ گئی, خواہش تھی لیکن دوسرے کا خیال رکھا, میرا گزارا ہو گیا, یہ اسے ملنا چاہیے. تو جو ہے میرے بھائی, یہ سید رضی, اسی سید رضی علیہ رحمہ کا بیٹا عالم بنا. مختصر کرنا چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں, اسی کا بیٹا عالم بنا. لوگوں نے خواہش کی خطاب کرواؤ, جو بھی منبر پہ آئے ایسے نگاہ اٹھا کے دیکھی, غش کھا کے گر گئے, بے ہوش ہو گئے. اٹھا کے حجرے میں لے گئے, ہوش دلایا, پھر منبر پہ لائے, پھر دیکھ کے بے ہوش ہو گئے, پھر حجرے میں لے گئے, ہوش دلایا. تیسری مرتبہ پھر جب بے ہوش ہوئے گا تو پوچھتے ہیں بیٹا وہاں جا کے آپ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہا بابا جب میں منبر پہ آتا ہوں نا یوں ہی سر اٹھاتا ہوں تو میں اپنے سامنے کہیں کہیں کوئی انسان دیکھتا ہوں, مگر نہ کوئی کتا, کوئی خنزیر, کوئی ریچھ, کوئی بندر, کوئی سور, کوئی کسی شکل میں. یہ سننا تھا. کھا یہ رزق حلال کی تاثیر ہے. آؤ بیٹا ذرا یہ بازار سے کھانا لے آؤ, لو کھاؤ بیٹے. کھانا کھاتے گئے, اور اب سٹیج پہ وہی مجمع, وہی خطیب, اب انسان نظر آ رہے تھے. تو یہ ہے پاکیزہ کھانے کی برکت. تو جو ہے بھائیو, یہ کیا ہے پاکیزہ کھانے کی برکت. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ رزق حلال نہیں ہے. کیا ہم نے رزق حلال پہ کبھی توجہ نہیں ہے؟ صدقہ دیتے ہیں تو رزق حرام سے, حج کرتے تو رزق حرام سے, زیارت کرتے تو رزق حرام سے. ایک نوجوان امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا, مولا اگر انسان نیکی کرے تو کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی؟ فرمایا 1 کے بدلے میں 10. کہا اگر گناہ کرے تو کہا گناہ تو 1 لکھا جائے گا. کہنے لگا مولا پھر میں تو آج کل بڑی نیکیاں اکٹھی کر رہا ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا جا کے نان بائی کے منہ سے روٹیاں چوری کرتا ہوں, فقیروں کو کھلا دیتا ہوں. چوری کا 1 گناہ, غریبوں کو روٹی کھلانے کی 10 نے کیا, چلو 1 نیکی گناہ کے بدلے میں 9 کی وجہ تو ہے نا. امام
امام نے فرمایا نہیں، اپنے رزق حلال سے جس میں کسی کا حق موجود نہ ہو، تو جو ہے نا میرے بھائیو، اپنے خون پسینے کی حلال کمائی، رشوت کا پیسہ نہیں، چوری کا پیسہ نہیں، ڈاکے کا پیسہ نہیں، تو جو ہے ایک وقت ڈاکہ ہوتا ہے چھین کے لینا، ایک وقت جو طاقتور ہے وہ کسی کا حق دیتا نہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے طاقتور ظالم اور غاصب ہوں گے، میں نہیں کہتا، کہ جو حق زہرا ادا نہیں کرتے، غریب سید نہیں لے سکتے ان سے، غریب فقراء کی طاقت نہیں ہے کہ ان سے چھین سکے، خود وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ جی تو میرے بھائیو، رزق حرام سے عزاداری، رزق حرام سے خیرات صدقات، ذرا سوچا کرو اللہ کے بارے میں۔ یہ قرآن کا فرمان میں خود فرما رہا ہے، یا من یعطی القلیل ویعفی الکثیر، تھوڑا سا لے کے بہت سا معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں کثرت نہیں، اللہ کے ہاں خلوص نیت اور طہارت ہے۔ وقت نہیں ہے میں عرض کرتا، لہذا عزیزان گرامی، پاکیزہ رزق کی طرف آئیے، رزق حلال کی طرف آئیے، تب امام زمان علیہ السلام کی سپاہیوں میں شامل ہو سکیں گے، پھر حجت خدا کے ہم سپاہیوں میں شمار ہو سکیں گے۔ پھر بھی خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم لاوارث نہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالا کرو۔ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ المومن مرآت المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ جب سامنے آتا ہے سچ بولتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ذرا اونچا بولو تم بھی جی۔ مولوی صاحب کے چہرے پہ داغ ہے نہ، کہے گا مولانا صاحب یہ داغ ہے، ڈرے گا نہیں کہ جناب فلاں صاحب ہیں، نہیں ڈرتا۔ اور اگر خوبصورت ہے تو خوبصورتی بھی بتائے گا، تو ہے نا، دونوں چیزیں بتاتا ہے نا جی۔ فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو پیغام کیا دیا علی ابن ابی طالب نے کہ دیکھو مومن میں اگر کوئی خوبی دیکھو تو خوبی بھی بتاؤ، خامی نظر آئے تو خامی بھی بتاؤ، دونوں چیزیں بتاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ خامیاں تو بتاتے پھرو، خوبیاں چھپاتے پھرو جی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے میرے سمیت، کسی کی خوبیاں لاکھوں دیکھ لوں اور چھوڑے رہنے تو چپ کرو، کسی کو مت بتاؤ، اور ذرا سی میں نے خامی دیکھ لی تو پھر نہیں، وہاں نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ آؤں گا، میڈیا پہ آؤں گا، ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ فلاں میں یہ خامی ہے۔ یاد رکھو ایسے شخص کو علی ابن ابی طالب نے کئی لفظوں سے تعبیر فرمایا ایسے لوگوں کی نیچر گندی مکھی کی نیچر ہے جو پورے صاف ستھرے بدن کو دیکھتی نہیں ہے، جہاں ذرا سی گندگی ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھتی ہے۔ لیکن آئینہ جب خامی بتاتا ہے تو رازداری سے بتاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی سب کو کہ نہیں آ رہی جی؟ رازداری سے بتاتا ہے نا، ڈھورا تو نہیں پیٹتا نا۔ تو اگر کسی مومن میں خامی نظر آ جائے تو تنہائی میں لے کے جا کے بتاؤ کہ میرے بھائی یہ خرابی ہے، ذرا اس کو ٹھیک کر لو، دشمن کو پتا چل گیا تو جو ذلیل کر دے گا، توجہ ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ ڈھورا پیٹو، لیکن اگر وہی آئینہ خود داغدار ہو، خود میلا کچیلا ہو جی، اور وہ آئینہ مجھے پہلے کہہ دے کہ جناب آپ میں یہ عیب ہے اور میں اس کو توڑ کے پھینک دوں، کیا میرا عیب دور ہو جائے گا جی؟ بڑی خاموشی چھا گئی ہے، شاید ڈر گئے ہیں آپ ان باتوں سے۔ کیا یہ علی کا پیغام اور معجزہ نہیں ہے جی؟ تو ایک ایک ٹکڑا اٹھا کے، ایک ایک شیشے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا جس کو تم نے دیوار پہ دے مارا اور توڑ دیا، اٹھا کے سامنے لاؤ گے تو مومن تو یہ کہے گا تو میرے اور بھی 100 ٹکڑے کر دے، میں سچ بولنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ خود داغدار ہے تو پہلے اس کو صاف کرو۔ جب تک وہ خود داغدار رہتا ہے کچھ نہیں بتاتا، ادھر وہ صاف ہوا ادھر اس نے بتا دیا،
فرمایا کسی کی خامی بتانے سے پہلے اپنے آپ کو صاف کر لو، جب سمجھو اپنے گریبان میں جھانک لو کہ مجھ میں تو کوئی خامی نہیں، اب میں کسی کی بتاؤں تو پھر شاید حق پہنچے۔ معصوم پھر بھی فرماتے تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کو ذلیل و رسوا کرو۔ یہ ہے شان شیعہ نے علی ابن ابی طالب کی۔ تو یاد رکھیے عزیزان گرامی، امام زمان علیہ السلام کا زمانہ بڑا ہی پرخطر زمانہ تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ بڑا پرخطر زمانہ تھا۔ اگر یہاں ہمیں علم ہو جائے کہ فلاں جگہ پر حضرت امام زمان علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور ہمیں دعوت دے دی ہے، ہم یہاں بیٹھیں گے، دوڑیں گے تاکہ جا کے دیکھیں، لیکن وہاں جا کے کوئی ہمارا راستہ روک لے کہ نہیں تم نہیں دیکھ سکتے، تو پھر دل پہ کیا گزرے گی؟ ذرا سوچئے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بنی عباسیہ کے مظالم کی یہ انتہا تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جس جگہ سے میں گزر رہا ہوں نا تو میری طرف پشت کر کے کھڑے ہو جانا، مجھے مت دیکھنا مگر نہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ پرخطر زمانہ تھا۔ اس دور میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیں زندہ رہنا سکھایا۔ کیا امام علی نتی کے دل ناظرین پہ خنجر نہیں چلتے ہوں گے جب انہیں یہ خبر پہنچتی ہوگی کہ متوکل ملعون نے یہ شرط لگا دی ہے کہ حسین کی زیارت کے لیے جائے پہلے ہاتھ کٹائے؟ مومن ہاتھ کٹاتے رہے، زیارت کے لیے جاتے رہے، پھر شرط لگا دی ایک نفس کی قربانی دے دو۔ کیا امام کا خبر نہیں پہنچتی ہوگی؟ ماں اپنے بیٹے لے کے جاتی ہے، مشہور واقعہ ہے، ایک بیوی بڑے عرصے سے تیار تھی کہ میں جا کے غریب کربلا کی قبر کی زیارت کروں، پیسہ نہیں بنتا تھا، نیا ٹیکس بڑھ جاتا تھا، ایک دن اعلان ہوا کہ ایک جان کی قربانی کو حسین کی زیارت کر لو۔ بیٹا دوڑتا ہوا آیا، اماں امام حسین کی زیارت بڑی سستی ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ اماں تیاری کرو زیارت کے لیے، چلو کربلا کے لیے۔ اماں کو لے کے آ گیا اس چیک پوسٹ پہ، قربانی لائے ہو؟ میں حاضر ہوں۔ ماں کے سامنے بیٹے کا سر قلم ہوا، ماں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا بیٹے کی طرف، کربلا کر رک کر کے کہا لبیک یا حسین، مولا تیری کنیز تیری زیارت کے لیے آ رہی۔ جب جذبے تھے ایمان والوں کے، اور یہ جذبہ ہمیں کربلا سے ملا ہے، کربلا کی ماں سے ملا ہے۔ پوری کائنات میں کربلا کی ماں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ زینب جس کو ام المصائب کہا جاتا ہے، میں جب بھی مشرف ہوتا ہوں کربلا زیارت سے، تلہ زینبیہ پہ ایک بینر دیکھ کے جگر پھٹتا ہے، السلام علیکہ یا جبل الصبر۔ زینب کو سلام اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے، صبر کی پہاڑ بھی تو میرا سلام ہو۔ بے شک کربلا کی ہر ماں نے بڑی عظیم قربانی تھی، لیکن ہر ایک نے اپنے ایک بیٹے دو بیٹیوں کی قربانی دی ہوگی، لیکن زینب نے ہر بیٹے کی پریشانی اور تکلیف کو برداشت کیا۔ بے شک زینب کربلا میں شہید نہیں ہوئی، لیکن زینب کربلا کی شاہدہ بھی ہے، شہیدہ بھی ہے۔ ایک ایک شہید کو میدان میں جاتے بھی دیکھا، اور مقتل سے جب اس کا لاش آتا تھا تو زینب اس پہ جب بین کرتی تھی تو اتنا دکھ ہوتا تھا، شاید اتنا کسی شہید کو بھی نہ ہو۔ عزادارو، کربلا کی ماں نے خدا جانے کون سا جذبہ اپنے دلوں میں سمو رکھا تھا۔ شب عاشور اس جذبے کو جلا بخشی گئی۔ ہر ماں نے یقین ہو چکا تھا کل عاشور کے دن دین کی خاطر، اسلام کی خاطر بطول کے بیٹے کے قدموں پہ جانے نشاور کرنی،
सारी रात करबला की माएँ अपने बेटों को दर से शजाअत देती रही। इंशाअल्लाह शब आशूर बात होगी। ज़ैनब अपने बेटों को दिलासा और हौसला दिला रही थी, बेटों कल ये ना बताना पड़े कि तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो। इस तरह जंग करना कि दुश्मन खुद पुकार उठे कि यह हैदर कर्रार के नवासे जाफर तैयार के पोते हैं। कासिम बेटा, कल सबसे पहले तुमने अपने चच्चा पे अपनी जान कुर्बान कर दी। तुम यतीम हो, तेरी मां बेवा है। अम्मा, चच्चा से इजाजत तुम ले देना, मैं कासिम वादा करता हूं इस तरह जंग करूंगा कि बाकी शहीदों के तो लाशें गंजे शुहदा में सालिम आएंगे, मेरा लाशा भी सालिम नहीं आएगा। शब आशूर का वाकया उलमा बयान करते हैं, मौला अब्बास और अली अकबर आपस में इस बात पे तकरार कर रहे थे। अब्बास कहते हैं, बेटा अली अकबर, कल सबसे पहले तेरे बाबा पे मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा। नहीं चचा, तुम मेरे बाबा की कमर का जोर हो, तुम शहीद हो गए ना तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। नहीं अली अकबर, तुम मेरे भाई की आंखों का नूर हो, तुम मेरे सरदार इमाम की आंखों का नूर हो। अगर तुम पहले शहीद हो गए ना तो मेरे आका की आंखों का नूर खत्म हो जाएगा। ये मुकालमा सुन लिया जनाब कासिम ने। आगे बढ़ के कहते, चचा बाज न पहले तुम कुर्बान होना, भैया अली अकबर न पहले तुम कुर्बान होना। चचा तेरी शहादत से मेरे चचा की कमर टूट जाएगी, भैया अली अकबर तेरी शहादत से मेरे चचा की आंखों का नूर खत्म हो जाएगा। मैं यतीम हसन हूं, मेरी शहादत से नाबाद चचा की कमर टूटेगी, आंखों का नूर। अजरकुम अल्लाह। वो शहजादा जिसे शब आशूर ये सवाल किया था, कैफा वजदतल मौत, कासिम जरा ये तो बताओ तो मौत को कैसे देखते हो? कुरान में पढ़ते हो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। आज तक किसी ने नहीं बताया कि मौत का जायका क्या होगा। अगर पूरी तारीख इंसानियत में हमें कहीं से मौत का जायका कोई बताने वाला मिलता है तो यतीम हसन जनाबे कासिम, 13 साल का कासिम अपने चच्चा को कहता है, आला मिन अल-असल, चच्चा शाहिद से भी ज्यादा मीठा। और जब भी अपने चच्चा के सामने कासिम आते, एड़ियां उठा के आते ताकि चच्चा को यकीन दिला सके मैं बच्चा नहीं हूं, मैं तुझ पे अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं। अज़ादरो आ गया वो दिन, प्यासों की शहादत का दिन, प्यासों की कुर्बानियों का दिन। हर मां की ये ख्वाहिश थी कि पहले मेरा बेटा ज़हरा के बेटे पे अपनी जान कुर्बान करे, लेकिन हुसैन ने तरतीब बदली, पहले अपने असहाब को भेजा क्योंकि ज्यादा देर वो प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अज़ादरो फिर अपने बेटों को भेजा, भाइयों को भेजा, भतीजों को भेजा, अकरीबा को, रिश्तेदारों को बाद में भेजा। सुबह से कासिम बार बार हाजिर हो रहे हैं, चचा अब तो इजाजत दे दो। कहते बेटा तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहता है। आखिर दिल तंग हुआ ना, आके अर्ज करते चचा देखो ना दुश्मन ललकार रहा है, हल में मुबारक की सलाएं बुलंद कर रहा है। कहा नहीं बेटा कासिम तुम जाओ, तुम यतीम हो, तुम अपनी मां का सहारा हो। इसी दौरान अज़ादारों कासिम को अपने बाबा की वसीयत याद आ गई। आखिरी वक्त बाबा ने जो तवीज दिया था ना कि बेटा कासिम जब जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त आ जाए ना, इसको खोल के पढ़ लेना तेरे काम आएगा। अज़ादारों उस वक्त कासिम
कासिम अपने आप से कहता है, कासिम इससे बड़ा मुश्किल वक्त और क्या होगा। रसूल की जातिया प्रदेश में लकदक सहरा में कई दिन के भूखे प्यासे बच्चे, अनतश की सजाएं, हर तरफ से यजीदियों का घेरा, लाशों पे लाशें गिर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जब बाबा का वो खत खोला ना, खत पढ़ते ही कासिम की आंखों से आंसू। लिखा हुआ था, भैया हुसैन जब करबला में फौज अश्किया के नरके में फंस जाओ ना, जब अली अकबर को अपनी तरफ से कुर्बानी बना के और मोहम्मद को ज़ैनब की तरफ से कुर्बानी बना के तमाम बीवियों के बच्चों को कुर्बानी बना के भेजो ना, तो मेरे कासिम को मेरी तरफ से कुर्बानी बना के भेज देना। वो आजादारों, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को मान रखे। कासिम को खत लेके दौड़ता हुआ आया अपने चचा की खिदमत में, अपने चचा की खिदमत में खत दिया। आजादारों जरा चश्मे तो सफर में सोचो, जब गरीब करबला को अपने मुस्लिम शहीद भाई हसन का खत मिला, खत पढ़ते ही हुसैन फूट फूट के रो पड़े। रो के कहते, कासिम तुम इस वक्त अपने बाबा की सिफारिश लेके आए हो। जब भी भैया हसन की जियारत का शौक दिल में होता, तुझे देख के शौक जियारत पूरा कर लिया करता था। तातुलहनक होते ही एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, लेकिन ये मरने के बाद होता है। अज़ादारों, हुसैन ने जब कासिम को सर पे हसन का अमामा बंधाया, इधर अमामा बंधाने के बाद एक ताहतुल हनक की बजाय कासिम के दो ताहतुल हनक बनाए, और दो ताहतुल हनक बनाने के बाद कहा, बेटा खैमों में जाओ, जाकर अपनी माँ से इजाजत लेके आओ। चचा माँ ने तो रात की इजाजत दे दी। अज़ादारों, कासिम जब खैमों में आया, बीवियों में कोहराम बपा हुआ, वाह मोहम्मदा, वालिया, वाह कासिमा, अल्लाहु अकबर। कई दिनों का भूखा प्यासा, बीवियों को अलविदा करके मक्तल की तरफ चला। चचा ने घोड़े पे सवार कराया। जब मक्तल की तरफ चला ना, हुसैन अपने भतीजे को देख रहे हैं। कमरे बनी हाशिम अपने परपुरता कासिम को देख रही हैं। उम्मे फरवा मुसल्लह इबादत पे बैठ के सर के बाल खोल के दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे यतीम कासिम की खैर हो। अज़ादारों, जब कासिम मैदान में आता है ना, तो कासिम के मुकाबले में शाम के बदबख्त अलौरज़क नामी पहलवान को कहा जाता है कि तुम जाके इसका मुकाबला करो। बेगैरत कहते इस बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊं। उसने अपने 7 बेटों को यके बाद दीगरे भेजा। जब एक वासिल जहन्नम होता गया ना, इधर वो वासिल जहन्नम होता था। पीछे से अब्बास कहते थे, शाबाश मेरे बेटे, ओ मेरे लाल, घबराना नहीं, बेटा इधर से वार करो, ऐसे हमला करो। लेकिन अज़ादारों, जब उस बदबख्त ने खुद कासिम के मुकाबले में आने का ऐलान किया, उधर से वो बेगैरत चला। उधर अब्बास ने उम्मे फरमा से कहा, भाभी मुसल्ले में बैठ के दुआ करो, इस वक्त तेरे बेटे के मुकाबले में वो बेगैरत आ रहा है कि जो हजारों का अकेला मुकाबला करता है। अज़ादारों, बतूल की बहू मुसल्ले पे बैठ के दुआ कर रही, मेरे अल्लाह मेरे गरीब कासिम का ख्याल रखना। अज़ादारों, उधर वो बेगैरत आपके मुकाबले में आया, इधर कासिम ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करके बेगैरत पे हमला किया। वो मलऊन वासिल जहन्नम हुआ। उसका वासिल जहन्नम होना था जो मेरे साथ मलऊन ऐलान करता है। अरे साहब, वो तुम जानते नहीं हो किसका मुकाबला कर रहे हो, ये अली का पोता है। इस कासिम का अकेले मुकाबला नहीं कर सकोगे, चारों तरफ से हमला कर दिया जाए। वो अज़ादारों, हर तरफ से कासिम पे हमला शुरू हुआ। कोई तलवार का वार करता है, कोई तीर का वार करता है, कोई नेज़ा मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई करबला की तपती रेत। एक बेगैरत ने कासिम के सर पे जुल्म का वार किया। अज़ादारों, परवा का बेटा जीन पे ना संभल सका,
दूर से आवाज दी, चचा कासिम का आखिरी सलाम हो, मेरी मदद को पहुंचो। हुसैन घोड़ा दौड़ाते हुए आए, लेकिन अज़ादारों कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ गए। कासिम की लाश खाके शिमा में तब्दील हो गई। अल्लाह, हुसैन ने ज़ालिमों को दूर किया। उसके बाद गरीब ज़हरा ने अपनी आवाज़ ज़मीने करबला में मिलाई। अज़ादारों कासिम की लाश के टुकड़े जमा करना शुरू कर दिए। कोई टुकड़ा कहीं से उठाया, कोई टुकड़ा कहीं से उठाया। अज़ादारों ने एक टुकड़ा हुसैन उठाते हैं, उधर क्या देखते हैं कि एक टुकड़ा खुद ब खुद चादर में आ रहा है। पूछते हैं मुझ गरीब पे एहसान करने वाले कौन हो? तो जवाब मिलता है, भैया हुसैन, मैं तेरा भाई हसन